آسمانی فرشتہ آیا ہے، اللہ کا کلام لے آیا ہے، رسالت کا اعلان کرنے کا حکم لے آیا ہے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام پر، اس دعوت پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی ذات ہے جو آقا سید عالم کا کلمہ پڑھی ہے، آقا سید عالم کا کلمہ پڑھے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی ہے، نبی رحمت کی رسالت کی گواہی دی ہے۔ یہ دوسرے نمبر پر جو اعزاز ملا ہے وہ انہی کے پہلو میں بیٹھے تھے، انہی کے پہلو میں بیٹھے تھے، دونوں کی گفتگو سن رہے تھے، آقا کی بھی دعوت سن رہے تھے اور اس دعوت کو قبول کرنے والی ذات کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو بھی سن رہے تھے۔ علی مرتضیٰ پھر ایمان لاتے ہیں، تیسرے نمبر پر ایمان لانے والے زینب بنت محمد ہے، زینب بنت محمد ہے۔ چوتھے نمبر پر ایمان لانے والے زید ابن حارثہ ہے، زید ابن حارثہ ہے۔ پانچویں نمبر پر ایمان لانے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ ہے اسلام کی ترتیب، یہ 5 اولین و سابقین کی ترتیب ہے جن لوگوں نے اسلام کو اولین دور میں قبول فرمایا، اولین دور میں قبول فرمایا ہے۔ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے ہیں، نماز کے لیے روئے زمین پر نماز پڑھی جا رہی ہے، امت محمدیہ نماز پڑھ رہی ہے، اس کے ساتھ پڑھے میرے آقا کی امامت میں پڑھے۔ پہلا مقتدی علی ہے، پہلا مقتدی علی ہے، نبی امامت کر رہے ہیں، علی ابتدا میں نماز ادا کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابو طالب آتے ہیں، دیکھتے ہیں، بولے بیٹا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ معاملہ ہے، بولے ہاں یہ معاملہ ہے۔ علی سے کہا کہ کیا کر رہے ہیں؟ بولے میں اپنے تو قربان جائے ابو طالب کے ان جملوں پر کہ اپنے بچے کو اس وقت نصیحت کیا، اپنے بھائی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا، اپنے بھائی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا۔ آج ابو طالب کے ایمان پر گفتگو کرنے والوں اگر خدا کے لیے ساری کیفیات پڑھو، سارے کیفیات پڑھو، 1 بار 2 بار 4 بار 10 بار پڑھو، ساری کیفیات کھل کے آ جائیں گے کہ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں علی پہلی مرتبہ، ایمان لانے والوں میں دوسرا نمبر، تو نماز پڑھنے والوں میں پہلا نمبر ہے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ علی ہے جو آپ کی آغوش میں پل رہے ہیں۔ ابھی حکم نہیں آیا اعلان کا، ابھی حکم نہیں آیا اعلان کا کہ عام دعوت کا حکم نہیں ہے، ایک وقت گزر جاتا ہے، ایک وقت گزرنے کے بعد ایک روایت کے مطابق 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا، اس کے بعد حکم ہوا کہ اہل خاندان کو دعوت دیں، اہل خاندان کو دعوت دیں، خاندان بنی ہاشم کو دعوت دیں۔ بنی ہاشم کے سارے افراد کو میرے آقا سید عالم نے بلایا، سارے افراد کو بلایا، ان لوگوں کو دعوت دی، ان لوگوں کو پہلے کھانا کھلایا، اونٹ کاٹا، قربہ بنایا، روٹی ڈلوائی، سب کچھ کرنے کے بعد میں اس میں صرف مرد و زن ہاشمی تھے، اس میں مرد و زن ہاشمی تھے، ہاشمی گھرانے کے افراد تھے، کیونکہ اللہ کا حکم یہی تھا کہ قرابتداروں کو دعوت دو، قرابتداروں کو دعوت دو۔ آپ نے سارے ہاشمیوں کو بلا کر بٹھا دیا، سارے ہاشمیوں کو بٹھا کر کھانا کھلا کر دعوت دی۔ اس موقع پر سارے چپ ہو گئے، ایک عجیب سا بات تھی، ایک نئی کیفیت تھی، ایک نئے دین کا اعلان تھا۔ برس سے جو باتیں مٹی میں پڑی ہوئی تھی اس کے خلاف شہادت دینا ان لوگوں کے لیے ایک عجیب کیفیت تھی، لیکن اس موقع پر جب آقا نے اعلان کیا نبوت کا تو سارے خاموش ہو گئے، سب کا طاری ہوگا ہاشمیوں پر، لیکن ایک تب نصیب تھا جسے ابو لہب کہتے ہیں، اس نے آقا سید عالم کی شان میں بے ادبیاں کرنے لگا، کہنے لگا کہ پہلے بلاتے ہو، کھلاتے ہو، احسان کرتے ہو، پھر اس کے بعد اس قسم کی باتیں کرتے ہو، ان معبودوں کی پرستش سے ہم کو بیزار ہونے کی بات کرتے ہو، ہم ایسا کرنے والے نہیں ہیں، تم یہ ہے تم وہ ہے۔ لیکن اس موقع پر علی نے دیکھا کہ کوئی اٹھے نہیں ہے تو علی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ علی کی عمر شریف کیا ہے؟ 12 سال۔ علی کی عمر شریف کیا ہے؟ 12 سال ہے۔ علی کھڑے ہو جاتے ہیں، علی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ پر آپ کا خدا سچا، آپ خدا کے پیغمبر سچے، آپ پر نازل کردہ کلام سچا، آپ کا پیغام سچا، میں آپ پر ایمان لایا ہوں یا رسول اللہ۔ حضور سید عالم مسکراتے ہیں، کہتے ہیں علی اچھا، اشارہ کرتے ہیں علی بیٹھ جاؤ۔ پھر آقا سید عالم اپنے بنی ہاشم کے افراد کی طرف دعوت دیتے ہیں، لیکن پھر کوئی ایمان نہیں لاتا۔ میرے آقا سید عالم کی دعوت کو کوئی
12 برس کا بچہ کھڑا ہو کر گفتگو کر رہا ہے. میرے آقا سید عالم تیسری مرتبہ پھر دعوت دیتے ہیں اپنے خاندان کے ان افراد کی طرف جو لوگوں سے آقا سید عالم کو جو حکم دیا گیا تھا کہ ان کو دعوت دو، ان کو بلاؤ. میرے آقا سید عالم تیسری مرتبہ دعوت پر بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا، کوئی دعوت کو قبول نہیں کیا. وہی ایک ابو لہب تھا جو بکواس کر رہا تھا، وہی ایک ابو لہب تھا جو بکواس کر رہا تھا. میرا علی مرتضیٰ کھڑے ہو گئے، بچپن تھا، علی کا جذبہ تھا، کھڑے ہو گئے. جانثاری کا جذبہ تھا، جانثاری کا جذبہ تھا. علی کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری عمر کم ہے، میری عمر کم ہے، میری آنکھوں میں آنسو ہے، میری پنڈلیاں پتلی پتلی ہے. یا رسول اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں آپ کے آگے رہوں گا، میں آپ کے پیچھے رہوں گا، میں آپ کے سیدھے رہوں گا، میں آپ کے بائیں رہوں گا. میں وعدہ کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا آپ کے آگے پیچھے سیدھے بائیں لڑتا رہوں گا، لیکن کسی دشمن کو آپ کی طرف بڑھتا ہوا برداشت نہ کروں گا. اس پر میرے آقا سید عالم نے اس دعوت کے بعد وہ سارے لوگ ہاشمی چلے گئے. پھر آقا سید عالم نے علی کو ساتھ لیا اور آگے اپنے گھر تشریف لا لیے اور یہ معاملہ چلتا رہا. ایک وقت گزر گیا، ایک وقت گزر گیا. اب اعلان کا وقت تھا، اعلان کا حکم آ گیا، عام اعلان کا حکم تھا. آقا سید عالم نے عام اعلان فرمایا. جو لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی تھی، جن لوگوں کی قسمت میں سعادت تھی، جو اولین و سابقین بننا چاہتے تھے، ان لوگوں نے تو اسلام کو قبول کر لیا، ان لوگوں نے تو ایمان لے آئے. آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی ایک خاصہ تعداد بن رہی تھی. میرے آقا سید عالم اب اپنے گھر کو چھوڑ کر ارقم بن ارقم کے مکان رہتے تھے. ارقم بن ارقم کے مکان میں تمام مسلمان جمع ہوتے. آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو تعلیم دیا کرتے. وہاں سے پھر آپ نے حضرت امیر حمزہ کا ایمان لانا، حضرت عمر کا ایمان لانا بھی سنا ہے. اس کے بعد سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہ شیب ابی طالب کی گھاٹی بھی ہے جہاں پر آپ کو مقید کر دیا گیا تھا. پھر وہاں سے باہر آنا ہے. آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حالات میں آقا کو 3 سال قید رکھا گیا، اس میں علی ساتھ تھے. جب آقا سید عالم باہر تشریف لائے ہیں تو علی ساتھ تھے. جب آخرکار مسجد طائف کا سفر ہوتا ہے، طائف سے پھر آقا واپس آتے ہیں، پھر اب حکم آ جاتا ہے کہ اب میرے حبیب آپ مدینے کا رخ کر لیں، آپ مدینے کا رخ کر لیں. آقا سید عالم جب مدینے کا ہجرت کا ارادہ کرتے ہیں تو علی سے کہتے ہیں کہ علی یہ میرا بستر ہے، یہ میری چادر ہے، اس پر سو جانا. کیوں؟ ان حالات میں سلایا جا رہا ہے، ان حالات میں سلایا جا رہا ہے. جبکہ معلوم یہ ہے کہ ہر طرف نرمے میں لیے ہوئے دشمن پورا معاہدہ کر لیے، سارے عرب کے قبائل آپس میں اتحاد کرتے ہوئے، عرب کے قبائل اتحاد کرتے ہوئے ہر قبیلے سے 1-2 جوان جو بہادر جو شہید ہوا کرتے تھے ان لوگوں کو میدان میں لایا اور کہا کہ ہر آدمی تلوار چلائے گا، نعوذ باللہ معاذ اللہ. میرے آقا سید عالم کہ پھر ہاشمیوں میں مطلبیوں میں اتنی ہمت نہ ہوگی کہ پھر وہ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کا بدلہ بھی لے سکیں گے، خون کا بدلہ بھی لے سکیں گے. یعنی ہر قبیلے کا آدمی کی تلوار میرے آقا پر چلے گی. اس ارادے سے آئے، لیکن اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو خبردار کر دیا، باخبر کر دیا کہ حبیبہ وقت ہجرت آ چکا ہے، وقت ہجرت آ چکا ہے، آپ کو ہجرت کرنا ہے، آپ کو ہجرت کرنا ہے. جب آقا سید عالم ہجرت کر رہے ہیں جو صادق الامین ہے، جو صادق الامین ہے، میرے آقا سے وہ لوگ اختلاف ضرور کرتے تھے، آقا کے پیغام سے اختلاف تھا، لیکن بھروسہ آقا ہی کی ذات پہ تھا. اپنی اولاد پر بھروسہ نہ تھا، اپنے ماں باپ پر بھروسہ نہ تھا، اپنے عزیز و اقارب پر بھروسہ نہ تھا، بھائیوں پر بھروسہ نہ تھا. بھروسہ اگر کسی ذات پر تھا تو وہ آقا کی ذات پر تھا، وہ آقا کی ذات پر بھروسہ کیا کرتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مال و متا لا کر رکھایا کرتے تھے. آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علی کو بلایا اور ساری امانتیں ان کے حوالے کر دی. علی یہ ساری امانتیں یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی نام کا نام میرے آقا نے ان کو بدلا دیا اور مال حوالے کر دیا، مال حوالے کر دیا اور کہا کہ علی یہاں آرام کر لینا، اس میرے بستر پر سو جانا اور پھر بعد مدینہ چلے آنا، بعد مدینہ چلے آنا. یہ کہہ کر میرے آقا سید عالم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینے کا رخ کر لیتے ہیں. جانے کی ہجرت کی تاریخ کیسی ہے، حکمت کیا ہے، پہلے کس سمت میرے آقا جاتے ہیں، پھر پلٹ کر مدینہ کیسے جاتے ہیں. پہلے مخالف سمت جاتے ہیں، وہاں 3 دن گزارتے ہیں، پھر وہاں سے نکل کر مدینہ جاتے ہیں آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
لیکن ان موقع پر وہاں علی آرام کرتے ہیں تو بعد میں پوچھنے والوں نے پوچھ لیا علی کو بستر پر سو گئے تھے، علی نبی کے بستر پر آپ آرام تو کر لیے ہیں، آرام تو کر لیے ہیں، ویسے ہی آپ کو شبیداری کی عادت تھی، راتوں میں قیام اللیل کیا کرتے تھے، اللہ کو منانے کے لیے اپنے آقا کے ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے، رات کو جاگنے والے اس رات بستر پر سوئے بھی ہیں یا نہیں سوئے ہیں؟ لیکن معلوم ہے کہ ہر طرف سارے قبائل کی تلواریں باہر چمک رہی ہے، ہوا میں لہرا رہی ہے کہ کہیں ایسا ہو کہ کبھی بھی کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے، یہ حالات ہے اس موقع پر۔ لیکن پوچھنے والوں نے پوچھ لیا علی بستر پر سو گئے، بستر پر سو گئے، بستر پر نیند بھی آئی یا لیٹے رہے؟ آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہے کہ ساری زندگی میں اس سے اطمینان کی نیند میں کبھی نہیں سویا، ساری زندگی میں اس سے اطمینان کی نیند میں کبھی نہیں سویا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں نہیں سوئے؟ بولے کہ ہر وقت مجھے یہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ معلوم نہیں کہ کب میری موت آئے گی، میں اللہ کے خوف و خشیت میں اس کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہوں۔ اس رات یہ اللہ کا حکم تھا کہ قیام اللیل کرو، اللہ کے رسول کا حکم تھا قیام اللیل کرو، ہم جاگ رہے تھے، وہ عبادت تھی، قیام اللیل کرنا عبادت تھی۔ اب نبی کا حکم ہے کہ سو جاؤ تو سونا عبادت ہے، سونا عبادت ہے۔ اور میرے آقا نے کہہ دیا تھا کہ علی تم مدینہ چلے آنا، تو مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اب میری موت تو آنے والی ہے، کیونکہ نبی نے کہا ہے، نبی نے کہا ہے، صادق الامین نے کہا ہے، سچے نبی نے کہا ہے، وہ غیب نہ نبی فرما رہے ہیں کہ تمہیں آنا ہے، تو مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میرے آقا نے کہہ دیا تو مجھے مدینہ جانا ہی ہے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادھر ہجرت کر جاتے ہیں، صبح ہوتی ہے اور میرے آپ علی کے مرتضی چادر چہرے سے نکالتے ہیں اور باہر کو نکلتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یہ تو علی ہے، یہ تو اس زمانے کے شدید ایام جاہلیت کے کافروں میں بھی اتنی شرافت تھی کہ گھر میں داخل نہیں ہوتے، گھر میں داخل نہیں ہوتے، پہرا دے رہے ہیں، گھر کے کول پھر رہے لیکن داخل نہیں ہوئے، انتظار کر رہے ہیں باہر نکلیں گے تو دیکھیں گے باہر۔ آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے، کیا حالت ہے برادران عزیز۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتر جاتے ہیں، علی کو ان ظالموں نے پکڑ لیا، علی کو ان ظالموں نے ہاتھ پیر باندھ کر حرم کعبہ میں رکھ دیا اور بہت زیادتیاں کی اور آپ کے ساتھ بہت زیادتیاں کی اور پوچھ رہے ہیں کہ آقا کہاں ہے؟ بولے کہ تم میری جان لینا چاہتے ہو تو لے لو، لیکن میں تمہیں بتانے والا نہیں ہوں کہ آقا کہاں ہے، یہ امانتیں ہیں لوٹا رہا ہوں، یہ امانتیں ہیں لوٹا رہا ہوں۔ جتنی کوشش کرنی تھی کر لی، اس کے بعد عاجز آ کر مقابلوں نے علی کو چھوڑ دیا، علی پاپ پیدل نکل گئے، پیدل پیدل۔ علی کا مزاج، علی کی زندگی، علی کی سادگی، علی کی غربت کیا کہیے گا، کیا کہیے گا کہ وہ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، اس سادگی کو دیکھو، علی کے پاس سواری نہیں، علی کے پاس سواری نہیں، اونٹ نہیں، گھوڑا نہیں ہے، علی پیدل نکل گئے مدینے کے لیے، پاک پیدل جا رہے ہیں، پہاڑوں سے ہوتے۔ علی فرماتے ہیں کہ میرا حال یہ ہوتا کہ میں دن میں کہیں جھاڑ کے نیچے سو جاتا، رک جاتا، رات میں چلتے رہتا، کیونکہ ہر طرف مکے کے قریش کے کافر گھوڑے دوڑا رہے، گھوڑے دوڑا رہے، کہاں ہے دیکھو کہ صحیح لوگ جو جا رہا روک لو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں رات کو چلتا دن کو روکتا، رات کو چلتا دن کو روکتا، یہاں تک کہ قبا پہنچ گئے۔ آقا سید عالم قبا میں کتنے دن قیام فرمایا؟ 14 دن قیام فرمایا۔ قبا میں میرے آقا رکے رہے، علی آئے، آ کر وہاں پر ایک خیمے میں آرام کر لیے، لیٹ گئے۔ لوگوں سننے جا کے میرے آقا سے کہا کہ یا رسول اللہ علی کی آ گئے۔ میرے آقا کو وہ مسرت کا عالم، وہ خوشی کا عالم کہ علی آ گئے، بولے بلا لاؤ۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ علی پیدل نہیں، پیر چلتے ہوئے آئے ہیں، پیر پھٹ گئے، پیر پھٹ گئے، چل نہیں سک رہے ہیں، یہاں تک آ گئے لیکن اب خیمے سے آپ تک آنے کی طاقت نہیں، پیر بالکل پھٹ چکے ہیں، پیدل چلتے ہوئے آئے پہاڑوں سے، ریگستان سے 450 کلومیٹر کا سفر کرتے ہوئے۔ اب وہاں جب پہنچ جاتے ہیں تو آقا سید عالم خود علی تک پہنچتے ہیں، علی تک پہنچتے ہیں، میرے آقا علی کو دیکھتے ہیں، علی کے پیروں کو دیکھتے ہیں، اپنا لعاب جان نکال کر ریت پر ڈالتے ہیں، ریت پر ڈالتے ہیں، میرے آقا اپنا لعاب جان اپنی انگلی سے ریت میں اپنے لعاب کو ملاتے ہیں، جیسے مرہم تیار کیا جا رہا ہے، تیار کر کر میرے آقا اپنے دست کرم سے علی کے تلووں کو وہ ریت کا لیپ لگا رہے ہیں، ریت کا لیپ لگا رہے ہیں۔ اور یہ میرے آقا کا معجزہ تھا،
جو آگ جہنم کا معجزہ تھا، وقت واحد میں علی کی ساری زخم دور ہو گئے، ساری تکلیف دور ہو گئی. اب علی کھڑے ہو گئے، آقا سید عالم کے ساتھ آئے. قبا کی تعمیر کا وقت قریب تھا، قبا کی تعمیر کا وقت قریب تھا. سب سے پہلے جس کی گواہی قرآن دیتا ہے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے. آقا سید عالم نے پہلا پتھر رکھا، ابو بکر نے دوسرا پتھر رکھا، علی نے تیسرا پتھر رکھا. دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پتھر لگاتے گئے. آقا سید عالم خود پتھر اٹھا کر لاتے. وہاں اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا. میرے آقا سید عالم مسجد قباء کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ مجھے بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے کہ میں قباء میں نماز پڑھوں. محبوب ہے کہ میں، فضیلت اور ہے، محبت اور، فضیلت اور ہے، محبت اور ہے. یہ نبی بتا رہے ہیں، یہ نبی بتا رہے ہیں کہ دیکھو بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اس کی فضیلت کا انکار نہیں ہے. محبت مجھے قباء سے ہے، محبت مجھے قباء سے ہے. تو فضیلتوں کا معاملہ اور ہوتا ہے، محبتوں کا معاملہ اور ہوتا ہے، محبتوں کا معاملہ اور ہوتا ہے. یہ آقا سید عالم وہ مسجد تعمیر فرمائے، مسجد تعمیر فرمائے. علی بھی وہاں پتھر لگا رہے. وہاں سے آقا سید عالم کے ساتھ علی مدینہ جاتے ہیں، علی مدینہ جاتے ہیں، آقا سید عالم کے ساتھ رہتے ہیں. مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی. مسلمانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، مسلمانوں کو ایک بات سے واقف کروانا چاہتا ہوں کہ لوگوں، آپ کو ہمیشہ ایک عجیب گھوڑا محاورہ، ایک عجیب گھوڑا محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ مسجد چلانے والے حضرات کو جانتے ہیں کہ بھائی پہلا چراغ گھر کو تو بعد مسجد کو. آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے جاتے ہیں، ابو ایوب انصاری کے مکان قیام کرتے ہیں. پہلے میرے آقا نے مسجد کی تعمیر فرمائی، پہلے میرے آقا نے مسجد کی تعمیر فرمائی ہے، بعد میں اپنے گھر کی تعمیر فرمائی. پہلے مسجد بعد میں گھر. اور مسجد کا احاطہ کتنا؟ میرے آقا کے حجرے کا سائز کتنا؟ مسجد کا احاطہ کتنا؟ میرے آقا کے حجرے کا سائز کتنا؟ یہ بھی ذرا دیکھ لیں تو معلوم ہوگا کہ لوگ مسجدوں کے معاملے میں بڑے کفیل ہو جاتے ہیں، بڑی مخالفت کرتے ہیں. سارے معاملات کے اندر تو دل کھول کر پردہ کرتے ہیں. جب مسجد کا مسئلہ آ گیا تو عجیب مخالفت پیدا ہو جاتی ہے. گھر کے اندر افطار پارٹیوں کا معاملہ الحمدللہ، آج اولاد کا خرچہ الحمدللہ، سارے معاملات تو ہیں. جب مسجد کا مسئلہ آ گیا تو وہاں میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تعمیر کرتے ہیں تو علی کی یہ شان ہے. علی کی شان ذرا یاد رکھو. آپ کیا سمجھتے ہیں علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی معاشی حالت کیا رہی ہوگی؟ معاشی حالت کیا رہی ہوگی؟ ارے وہ علی جو صبح ہوتی تو رسی کھانے پر ڈال کر نکل جاتے مزدوری کے لیے، جا کر یہودیوں کے باغوں میں مزدوری کیا کرتے، ان کے جھاڑ چلتے، کھجور توڑتے، ان کے اولیوں سے پانی سینتے، دن بھر ان کے نالے بناتے کھیتوں میں، ان کے باغات میں، اور پھر مزدوری کر کر شام کو مزدوری لے کر آتے ہوتے، مزدوری کر کر آتے ہوتے راستے میں کیا دیکھتے؟ راستے میں کیا دیکھتے کہ کوئی اللہ کا بندہ مستعد ہے دے دے. فاطمہ بنت اسد انتظار میں بیٹھی رہتی. گھر میں چولہا نہیں سلگتا، گھر میں چولہا نہیں سلگتا. فاطمہ بنت اسد بیٹے کے انتظار میں ہوتی کہ بیٹا آئے گا تو کوئی مزدوری لائے گا. لیکن بیٹا آیا ہے تو اس شان کے ساتھ آیا ہے کہ اماں، بولے کیا مزدوری ملی؟ بولے ہاں مزدوری ملی، دن بھر مزدوری کیا. کیا لائے بیٹا؟ بولے الحمدللہ جو لایا تھا وہ راستے میں لوگ مل گئے، ان کو اللہ کی راہ میں دے دیا. اللہ اس لیے تو کہا جاتا ہے قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ کی طرف میں چاہوں گا کہ ہم سب پر توجہ دلائے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فیصلہ قرآن کا ہے، فیصلہ قرآن کا ہے. یہ آیت مبارکہ علی مرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو میرے آقا نے علی کو بلایا کہ علی کیا بات ہے؟
اس کے راوی بھی عبداللہ ابن عباس ہے. عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ علی کے پاس صرف 4 درہم تھے. علی کے پاس کل مالیہ 4 درہم تھے. 4 درہم تھے. اور انہوں نے کیا کیا؟ ایک رات کے اندھیرے میں دے دیا. رات کے اندھیرے میں 1 دینار اللہ کی راہ دے دیا. ایک دن کے اجالے میں اللہ کی راہ دے دیا. ایک بالکل رات و نیاز میں چھپا کر اللہ کی راہ دے دیا. ایک اعلانیہ سب کے سامنے اللہ کی راہ دے دیا. قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی. قرآن کی آیت نازل ہو گئی. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلا کر پوچھتے ہیں علی کس بات نے تمہیں اس چیز پر اتارا ہے؟ علی مزرہ کہتے ہیں رسول اللہ میرے پاس یہی 4 میری کل کمائی کل کائنات کل بینک بیلنس 4 درہم. اب یہ سارے کے سارا جو کچھ ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا. کیسے دیا؟ میں نے کہا کہ رات میں دینا یا دن میں دینا. قبولیت کی کوئی ایک صورت ہوگی. میں نے صرف 4 صورتیں دیکھی. رات دیکھا یا دن دیکھا, چھپا ہوا دیکھا یا علانیہ دیکھا. میں نے 4 صورتوں میں 4 درہم کو تقسیم کر دیا. اللہ کو ان کی یہ خیرات اتنی پسند آئی کہ قرآن کا نزول ہو گیا. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ لهم اجرهم عند ربهم. اس کا اجر جس کے پاس ہے اس کے رب کے پاس ہے. ایسی خیرات کرنے والے کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. اور اسے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے. نہ وہ کسی حادثے پر غمزدہ ہونا ہے نہ اسے کسی شے کا خوف راحت ہونا ہے. یہ شان علی مرتضیٰ کی بیان کی گئی. میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ علی مدینے میں کیا کرتے؟ مشکیزہ لیتے, پانی بھرتے, لوگوں کے گھر ڈالتے تو نصف درہم ملتا. یعنی 8 آنے جس کو آپ کہتے ہیں کہ روپے کا آدھا حصہ آپ لوگوں کے گھروں پر پانی ڈالا کرتے. لوگوں کے گھروں پر پانی ڈالا کرتے, لوگوں کے گھر پانی ڈالتے, وہ مزدوری کرتے, لے جا کے پہنچاتے. ارے کیوں نہ ہو علی مرتضیٰ ہے, کیوں نہ ہو علی مرتضیٰ ہے. مدینے میں ہی نہیں مکی زندگی کے اندر دیکھ لیجیے گا, مکی زندگی کے اندر دیکھ لیجیے گا کہ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہتے ہیں؟ ارقم بن ارقم کے مکان رہتے ہیں. ارقم بن ارقم کے مکان میرے آقا سید عالم قیام فرمائے ہوئے ہیں. اور لوگ آنے والے آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, مختلف قبائل سے لوگ آ رہے ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نام بہت سنا آپ لوگوں نے, بہت شان کے مالک, نرالی شان کے مالک ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ارے وہ ابو ذر جو کھانے پر بھوک کو ترجیح دیتے, جو صحت پر بیماری کو ترجیح دیتے. اللہ اکبر. وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انیس غفاری کو بھیجائے تھے. آقا سید عالم کا جب پیغام عام ہوا تو بھیجائے بھائی وہ معلوم کرتا رہا حالات کون ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہے. انیس غفاری آئے اور واپس جا کر کہنے لگے تو ابو بے چین ہو گئے, خود نکل کر آ گئے. ابو ذر آئے, لیکن مکے کے حالات ایسے ہیں کہ اگر آقا کا کوئی نام بھی لیتا ہے تو لوگ اسے شہید کر دیتے. ابو ذر غفاری آتے ہیں, بیت اللہ کے حرم کے شہر میں قیام کر رہے ہیں. علی مرتضیٰ گھر جاتے جاتے جو عادت کی کمائی کر کے جاتے دیکھتے مسافر کوئی ہے تو نہیں, کوئی غریب نظر تو نہیں آ رہا, کوئی بھوکا تو نظر نہیں آ رہا. ارے آج آپ کی نمازوں کو آتے ہیں, ہر مسجد سے نکلتے وقت کچھ رہتے مفلس الحال لوگ آگے آپ کے قریب ہو جاتے, آپ دیکھتے ان سے کنارہ کش کر کے نکل جاتے. ارے سارے لوگوں کے سامنے کیا شرمندہ کر رہا بھائی, یہ آگا ارے پھر پوچھیں گا کچھ سوال کر دے گا, نکل جاؤ. لیکن علی ان کو تلاش کرتے پھرتے, اور خود کی معاشی حالت کیا ہے کہ صبح سے شام مزدوری کر کے آ رہے, صبح سے شام مزدوری کر کے آتے اور شام میں گھر جانے سے پہلے تلاش کرتے کوئی بھوکا تو نہیں ہے, کوئی مسافر تو نہیں ہے, کوئی یتیم تو نہیں ہے, کوئی اسیر تو نہیں ہے. یہ آگے آئے گی گفتگو انشاءاللہ. اب وہاں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانشین ابو ذر غفاری آئے ہیں, حرم میں بیٹھے ہیں. آپ نے دیکھا کہ مسافر ہو کہاں سے؟ غفار سے. یعنی میرے ساتھ چلو بھائی, گھر لے کے کچھ نہیں پوچھا, مختصر سا گھر, مختصر سا چھوٹا سا گھر ہے. ماں فاطمہ سکا, فاطمہ بنت اسد سے مہمان ہے, انہوں نے کمرہ خالی کر دیا, ان کے لیے گدا لگا دیا, ان کو بٹھایا, جو کچھ لایا تھا پکایا, ان کو کھلا دیا, ان کو سلا دیا. پھر صبح ہو گئی, بولے چلیے ناشتہ کرا دیا, چھوڑ دیا, پھر چلے گئے. پھر دن بھر مزدوری کی, واپس آیا, شام میں دیکھتے ہیں کہ ابو ذر غفاری پھر حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں.
پھر کہا کہ چلیے گھر کو، پھر لے گئے، کھلایا پلایا، آرام کرایا، ناشتہ کرایا، چھوڑ دیا، پھر کام کو چلے گئے۔ تیسرے دن مزدوری کر کر پھر لوٹ رہے، پھر وہاں دیکھتے ہیں کہ ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے ہیں، بولے کہ چلیے صاحب، گھر کو لے گئے، کھانا کھلایا، آرام کرایا۔ آرام کرنے سے پہلے گفتگو کر کے انہوں نے کہ بھائی اگر آپ کو کسی کی حاجت ہے، اگر آپ کسی کی تلاش میں آئے ہیں، یہاں کوئی مقصد کے تحت آئے ہیں، تو آپ بتلائیں، اگر مجھ سے جو مدد ہو سکتی ہے میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اگر کوئی مقصد ہے تو بیان کریں، کوئی مقصد ہے تو بیان کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے وعدہ کر لو، پہلے وعدہ کر لو، کسی سے کہیں گے نہیں، اور اگر تم کو میری بات بری دکھی تو میرے خلاف نہیں جائیں گے، میرے خلاف نہیں جائیں گے۔ آپ نے کہا کہ مجھے اچھا ٹھیک ہے، آپ کی بات آپ کی امانت ہے اور میں آپ سے ناراض بھی نہیں ہوں گا، آپ اپنی بات کو بیان کریں، اگر میرے سے ممکن ہو تو میں ضرور مدد کر دوں گا۔ آپ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ کوئی ایسی ذات بھی ہے یہاں پر جو نبوت کے دعوے دار ہے، جو نبوت کے دعوے دار ہے، میں نے سنا ہے کہ یہاں پر ہے۔ آپ نے کہا کہ اچھا، تو میں نے ان سے ملنا چاہتا ہوں، ان سے ملنا چاہتا ہوں، اپنے بھائی کو بھیجایا تھا، ان سے بات ہوئی، آپ مسکرا پڑے، آپ مسکرا پڑے، بولے کہ اس ذات سے ملنا ہے، وہ میرے نبی ہے، میرے آقا ہے، میرے مربی ہے، میں صبح لے جاتا ہوں، راستے میں چلوں گا، چلتے چلتے تم میرے کچھ فاصلے سے پیچھے چلنا، میں تھوڑا سا آگے چلوں گا، تم پیچھے کو چلنا ہے۔ اگر میں اپنا جوتا درست کرنے میں لگ جاؤں، اپنے پیر کی چپل درست کرنے میں لگ جاؤں، تو تم آگے بڑھ جانا، خطرہ ہوگا، اتنے حالات کشیدہ ہو گئے ان کے لیے کہ ساتھ ہی نہیں جا سکتے، کوئی باہر کا آدمی آ نہیں سکتا، مل نہیں سکتا، جا نہیں سکتا۔ آپ بولتے ہیں کہ میں اپنا جوتا سیدھا کروں تو تم آگے بڑھ جانا، وہاں خطرہ ہوگا۔ آپ لے جاتے ہیں، آپ کا سید عالم کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں، ابو ذر ایمان لاتے ہیں، وہ واقعات بھی انشاءاللہ کسی دن سیرت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے آتے رہیں گے۔ وہ علی مرتضیٰ ہے جو مدینے میں زندگی گزار ہے، مدینے میں زندگی میرے آقا سید عالم گزار رہے ہیں، علی مرتضیٰ اس شان کے ساتھ گزار رہے۔ اب وہاں پر عمر بڑھ رہی ہے، عمر بڑھ رہی ہے، عمر بڑھ رہی ہے علی کی مرتضیٰ کی، کہ ایک دن اللہ کے احکام کی آگے، اللہ کے احکام کی آگے۔ اب یہاں پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بدر ہو گئی۔ جنگ بدر کے اندر آپ نے دیکھا کہ علی مرتضیٰ کا کارنامہ کیا ہے، کیا کارنامہ ہے۔ علی مرتضیٰ کا کارنامہ یاد رکھنے کے لیے صرف اتنی بات یاد رکھ لو کہ بدر میں کتنے آدمی مارے گئے، سب کو یاد ہوگا، 70 آدمی مارے گئے۔ کتنے آدمی؟ 70 آدمی بدر میں کافروں کے مارے گئے۔ مسلمانوں کے کتنے؟ بولے بھائی 6 مہاجر 8 انصار، 6 مہاجر 8 انصار۔ مہاجر کسے کہتے ہیں؟ جو مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے وہ مہاجر، جو جماعت بن کر اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ لے کر مدینے میں کھڑے ہوئے، وہ ہے انصار، مدد کرنے والی جماعت۔ تو 8 انصار، 6 مہاجر، 6 مہاجر شہید کیے گئے، 8 انصار شہید کیے گئے بدر کے موقع پر، اور 70 کافر مارے گئے، 70 کافر مارے گئے۔ ان 70 کافروں کا حال کیا تھا بھائی؟ 70 کافروں کو کس نے مارا؟ کس نے کتنے مارے؟ 35 کو علی نے قتل کیا، 35 کو علی نے قتل کیا، ماں باقی کو ساروں نے مارا۔ یہ علی ہے، تبھی تو نبی نے کہا ہے اسد اللہ، اللہ کا شیر، اسد رسول اللہ کا شیر۔ یہ علی کی ذات ہے، علی کی ذات۔ آپ ایک لمحے کے لیے میرے آقا کا وہ پیغام جو قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے ہے، ذرا اس پیغام کی طرف بھی توجہ دیں، اس پیغام کی طرف بھی توجہ دیں کہ بدر کے موقع پر میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے ہیں، اور ادھر سے عتبہ، شیبہ، ولید، یہ 3 لوگ ہیں جو میدان میں نکل آ رہے ہیں اور بلا رہے ہیں، آواز پہ آواز کریں گے، آؤ آؤ ہم سے مقابلہ، جنت میں جانے کا بڑا شوق ہے، ہم تمہیں جنت میں پہنچا دیتے ہیں، آ جاؤ۔ ادھر سے انصار نکلتے ہیں، یہ حکایت آمیز انداز میں۔ مجھے ان تاریخ کے مورخین سے اختلاف ہے، ان لکھنے والوں پر مجھے افسوس ہے کہ ان کے حقیقی جملے محدثین کی زبان پر دیکھ لو، یہ جملے آئیں گے جو بالکل صحیح تاریخ کے اندر یہ جملے آئیں گے کہ ان لوگوں نے عتبہ، شیبہ، ولید نے عصبیت کی بنیاد پر کہا تھا انصار کو کہ چراغ کرنے والوں کسانوں کی اولاد، ہم تاجروں سے لڑیں گے، تم ہمارے
आदमी है, हाँ लेकिन हम कुरैश से लड़ना चाहते हैं, अफसोस है आप पर, आपकी गैर दियानतदारी पर अफसोस है, आपकी खियानत पर अफसोस है कि आपने अपना कलम उठाया। कलम चलाने वाला भी खियानत करता है, याद रखो, कलम चलाने वाला भी खियानत करता है, जबान से बोलने वाला भी खियानत करता है। अल्लाह के लिए वही बोलो जो हक है, जो नबी ने फरमाया है। खियानत करते हो, नबी की बात को तोड़ मरोड़ कर बयान करने वालों, कुरान की आयत के गलत ताबीर करने वालों, तारीख को मस्त करने वालों, तुम्हें जवाब देना होगा, तुम्हें जवाब देना होगा अल्लाह के हुजूर। यह खियानत है, खियानत है, खियानत है। उतबा शैबा वलीद मैदान में आए और अंसारी जो सामने आए तो कहा कि तुम जाओ, जिहाद करने वालों की औलाद हमसे लड़ेगी, उनको लौटा दिया जाता है। फिर आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनकी शरारत को देखकर कहते हैं, अब आका सैयद आलम, आका ने नहीं भेजा था अंसार को, लेकिन कुर्बान जाए अंसार के जज्बे पर, कि अंसार आका पर कुर्बान होने का जज्बा रखते थे। जैसे ही ये मुबारक तलब किया, उतबा ने अंसार पे साख्ता निकल आया मैदान में कि हम लड़ेंगे तुमसे। लेकिन आका को जानते थे, और आका सैयद आलम से बेहतर उतबा को कौन जानता था, शेबा को कौन जानता था, वलीद को कौन जानता था। ये अरब के बहादुर शहीद है, ये कंबर थे, हुनर वास्ता थे, खूब तलवार चलाना जानते थे। ये इनकी बहादुरी के चर्चे मक्के में हुआ करते थे, इनकी बहादुरी के चर्चे मक्के में हुआ करते थे। उनके मुकाबले में आका सैयद आलम ने जो पैगाम दिया है इंसानों को, कुर्बान जाए उस आका पर, कुर्बान जाए उस आका पर जिसने ये पैगाम दिया है इंसानियत को कि लोगों अब खतरे का वक्त है, अब कुर्बानी का वक्त है, अपनी जान देने का वक्त है। उतबा शेबा वलीद सामने है, आका सैयद आलम ने अपने जिगर के टुकड़ों को भेजा, आका सैयद आलम ने अपने जिगर के टुकड़ों को भेजा। सबसे पहले मेरे आका सैयद आलम निगाह डालते हैं 313 नफूस पर, 313 नफूस पर निगाह डाल कर कहते हैं, चाचा हमजा आओ। अमीर हमजा जिसके बारे में खुद अर्श पर लिखा हुआ था, आसमानों पर लिखा हुआ था, असदुल्लाह असद रसूलुल्लाह। अगर अली को खिताब दिया है अल्लाह के नबी ने असदुल्लाह असद रसूलुल्लाह, तो अली के चचा को भी मेरे आका ने असदुल्लाह असद रसूलुल्लाह फरमाया है। अमीर हमजा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला सैयदुश शुहदा, जिसको मेरे आका ने फरमाया है, जिसको आका सैयद आलम कहते हैं, सैयद